آواز کی باز گشت بہت قریب سے ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اسفرین نے تھوڑا پیچھے ہو کر رخ موڑا تو جھجکتے ہوئے قدرے اور دور ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا عجیب بے باک انداز میں اس کے قریب ہو رہا تھا۔ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے اسفرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنا بدصورت تھا اس سے کہیں زیادہ اس کی نظریں عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ اسفرین نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا پر یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ علی دان کہاں رہ گئے؟ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ سامنے کھڑا شخص دل دہلا رہا تھا۔ اس کا قدم بقدم بڑھنا اور عجیب چبھتی سی نظریں پریشان کر رہی تھیں۔ اسفرین نے گھور کر اسے ناگواری ظاہر کرنا چاہی پر وہ تو جیسے بے خوف تھا ہر چیز سے۔ بیٹھو بیٹھو، پریشان نہ ہو اسفرین۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن اس شخص سے انجان بنتے ہوئے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں سے جانے ہی والی تھی جب اس کے منہ سے اپنا نام سن کر قدم منجمد ہوئے۔ حیرت سے آنکھیں کھول کر اس شخص کی طرف دیکھا جو اب اپنے نچلے ہونٹ کے نیچے انگلی کو آہستگی سے پھیرتا ہوا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اس کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ ارد گرد پھر سے دیکھا، علی دان کہیں نہیں تھا۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ آپ کون؟ اسفرین نے گڑبڑا کے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نظریں بار بار علی دان کو تلاش کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے باعث لفظوں کا ربط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بے آواز آہستہ سے قریب ہوا۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے جانتا ہو پہلے سے۔ اسفرین پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں وہی جس سے ملنے تم آئی ہو؟ دانش نے اسفرین کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ اپنی تصاویر سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی۔ بے وقوف تھی یا معصوم تھی پر اب اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے بڑے آرام سے سوچ سمجھ کر کھیل کھیلا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آج وہ حسینہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسفرین نے پیشانی پر ناسمجھی کے شکن ڈالے سامنے کھڑے آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس کا انداز عجیب طرح سے کھٹک رہا تھا۔ کیا مطلب؟ علی دان کہاں ہے؟ گھبراتے ہوئے کہا اور جلدی سے اپنے کندھے پر لٹکے بیگ میں سے موبائل نکالا۔ یہ کس طرح کا مذاق تھا؟ علی دان کہاں تھا؟ کون؟ وہ ہیرو تمہارا؟ ارے بی بی، اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ تم مجھ سے مل رہی ہو، دانش نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا۔ اسفرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جلدی سے موبائل پر علی دان کا مطلوبہ نمبر ملایا۔ یہ جو کوئی بھی تھا اسے پریشان کر رہا تھا۔ علی دان کو فوراً بتانا چاہیے تھا تاکہ وہ جلدی یہاں پہنچے، پر جیسے ہی فون پر بیل جانا شروع ہوئی سامنے کھڑے اس شخص کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بجنے لگا۔ اسفرین نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں جبکہ سامنے کھڑا وہ شخص فلک شگاف کہے لگا رہا تھا۔ اسفرین کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی، دل کی دھڑکن خوف کے باعث رک سی گئی۔ وہ کبھی اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی، کبھی اس شخص کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو غلط تھا۔ ذہن میں جیسے ہتھوڑے سے چلنے لگے۔ جلدی سے بھاگنے کی غرض سے وہ پلٹی ہی تھی جب اس شخص نے ایک ہی جست میں اس کا بازو دبوچ کے کھینچا۔ یہ میں ہوں، دانش نے بازو سے کھینچ کر اسے قریب کیا۔ جلدی سے اسفرین کے منہ پہ ہاتھ رکھے فون کی اسکرین آنکھوں کے سامنے کی جس پر اس کا نمبر فری کے نام سے جگمگا رہا تھا۔ اسفرین پھڑپھڑا سی گئی پر اس کے مضبوط ہاتھ نے اسے پوری طرح قابو میں کر رکھا تھا۔ چپ شور نہیں کرنا، دانش نے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ مسلسل چھوٹ کر چیخنے کی صحیح میں تھی۔ یہ اوپر والے سارے میز وہ ریزرو کروا چکا تھا، اس لیے یہاں اوپر ابھی کسی کا بھی آنے کا امکان نہیں تھا، پر اس کی بات سنے بنا اگر وہ نیچے بھاگ جاتی تو سارا منصوبہ تہس نہس ہو سکتا تھا۔ دانش نے اس کے کان کے قریب ہونٹ کیے۔ میری بات سن لو پہلے۔ اسفرین کے کان میں پھر سے سرگوشی ہوئی۔ وہ مسلسل خود کو اس کے بازو سے چھڑوانے کی صحیح میں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ذہن اور دل ابھی بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ دیکھو، تمہاری اتنی تصویریں ہیں میرے پاس اور تمہارا سارا بایو ڈیٹا، تم سے بات کرنے والا
تمہیں یہاں تک بلوانے والا تمہارا علی دان نہیں، میں ہوں۔ یہ سب میں کرتا رہا ہوں۔ وہ اسفرین کے کان میں ساری حقیقت بتا رہا تھا اور اسفرین ساکن ہو چکی تھی۔ دانش نے دھیرے سے اس کے لبوں پر سے اپنے ہاتھ کی گرفت کو ختم کیا۔ وہ اب بے یقینی سے سامنے کھڑے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بس اس کے بدلے وہ کرنا ہے جو میں چاہوں گا، دانش نے سامنے آ کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اسفرین بدک کے پیچھے ہوئی، آنکھیں اور منہ حیرت سے کھلا تھا۔ علی دان کہاں ہے؟ گھٹی سی سہمی آواز میں پوچھا۔ اپنی سماعتوں پہ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کھڑا آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ بتا تو چکا ہوں بی بی، کوئی علی دان نہیں ہے یہاں۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تم شروع سے مجھ سے بات کرتی رہی ہو۔ دانش ہے میرا نام، تمہارا دانش جان، جسے تم اپنی تصویریں بھیجتی رہی ہو دن رات۔ دانش نے اس کے چہرے کو چھوا تو جیسے وہ ایک دم سے ہوش میں آ گئی۔ گھن کھاتے ہوئے چہرے کو پیچھے کیا، ایک ایک کر کے اس کی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ ایسے لگا ارد گرد کی تمام چیزیں جیسے گھوم گئی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، چکراتے سر پر ہاتھ رکھے مدھم سی آواز میں کہا۔ آواز خوف اور بے یقینی کے باعث کانپ رہی تھی۔ علی دان کی تصویر تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حیرت سے پھر سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ یہ تو ہو گیا میری جان، یہ دیکھو ساری تصویریں تمہاری اور میری۔ اسفرین کے زور زور سے کانپتے جسم کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ وہ موبائل پر اپنے ساتھ فوٹو شاپ کی ہوئی تصاویر دکھا رہا تھا۔ اسفرین کی ہر تصویر کو وہ کچھ اس انداز میں اپنی تصویر کے ساتھ جوڑ چکا تھا کہ وہ اسی تصویر کا حصہ لگ رہا تھا۔ اسفرین کا پورا جسم کام کیا، اس کی مختلف فرمائش کی ہوئی تصویروں کا مقصد سمجھ آنے لگا۔ وہ علی دان کی تصویر، وہ آئی ڈی۔ اسفرین کی گھٹی سی آواز ایسے نکلی جیسے وہ خود سے کلام کر رہی ہو۔ دانش اب پھر ہنس رہا تھا۔ علی دان تک تم نہیں پہنچ سکیں تو کیا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا؟ کہہ تو رہا ہوں، جیسے تم انجان تھی ایسے ہی وہ بھی انجان رہے گا۔ میری بات مانو، میں تمہیں اصل علی دان تک پہنچا دوں گا اس کے بعد۔ اسفرین کو اس کی نظریں آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دل لرز اٹھا تو وہ علی دان سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اب ایسا ہے کہ چپ چاپ دوسری طرف کی سیڑھیوں سے نیچے اترو، میرے ساتھ چلو، نہیں تو یہ ساری تصویریں نہ صرف تمہارے بھائی تک پہنچیں گی بلکہ تمہارے اس جنگل والے ہیرو، وہ نہیں کیا کہتی ہو تم اسے، آئرن مین، ہاں آئرن مین تک بھی پہنچیں گی۔ دانش نے آنکھیں نکالی اور اس کا بازو پکڑ کے دوسری اطراف کی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ اسفرین کا جسم کانپ رہا تھا، ابھی تک ذہن کچھ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے لے جا رہا تھا اور وہ بے یقینی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتی اسفرین نے گھبرا کر کچھ دور پشت کیے بیٹھی عالیہ کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ وہ موبائل پر نظریں جمائے اس کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ دانش اب بیرونی دروازہ کھولے اسے باہر لے آیا تھا۔ دانش نے بازو اس قدر مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا کہ اسفرین کے بازو میں تکلیف ہونے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ اسفرین جیسے ایک دم ہوش میں آئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ؟ چھٹی حس الارم دینے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، پلیز۔ التجائی انداز میں اس آدمی کی طرف دیکھا، پھر ارد گرد دیکھا۔ وہ اسے کار کی طرف دھکیل رہا تھا۔ خود پر قابو پا کر اسفرین نے ایک ہی جست میں گردن جھکا کے اس کے بازو کو دبوچے ہوئے ہاتھ پہ اپنے دانت گاڑے۔ وہ تڑپ گیا۔ جیسے ہی ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی، اسفرین نے اپنا آپ چھڑواتے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ سڑک پر چلتی ٹریفک کے بیچ میں وہ پاگلوں کی طرح دوڑ پڑی تھی۔ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وسیع و عریض سڑک پر بھاگتی ٹریفک میں وہ کاروں سے بچتی، ہانپتی کانپتی بھاگ رہی تھی۔ سڑک کی ایک اطراف کراس کرنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دانش اب کار میں بیٹھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اب سڑک موڑ کر کار اس کی طرف لانا چاہتے تھے۔ اسفرین نے جلدی سے سڑک کی دوسری طرف بھاگنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک کار سے وہ بری طرح ٹکراتے ہوئے بچ گئی۔ کار نے بروقت بریک لگائی۔ اسفرین سڑک پر کار کے سامنے تقریباً بیٹھ چکی تھی۔
دیکھو پریشان نہیں ہو تم بالکل بھی، پلیز رونا بند کرو۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے آسفرین کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے تسلی دی۔ وہ 3 لڑکیاں تھیں جن کی کار سے وہ ٹکراتے ہوئے بچ گئی تھی۔ آسفرین کی مدد مانگنے پر انہوں نے فوراً اسے کار میں بٹھا لیا اور اب کار سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ آسفرین روتے ہوئے منہ چھپا رہی تھی، لیکن شاید دانش نامی اس شخص نے اسے یوں ان لڑکیوں کی کار سے ٹکراتے اور بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ آسفرین نے گال پر بہتے آنسو صاف کیے اور ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جو نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر تھی اور 2 لڑکیاں اگلی سیٹ پر تھیں۔ سنیں، پیچھے کافی شاپ میں میری دوست ہے، آسفرین نے بمشکل گھٹی آواز میں بتایا۔ وہ مسلسل اپنے رونے پر قابو پا رہی تھی، لیکن اس وقت سب کچھ گھوم رہا تھا، دل خوف سے پھٹ رہا تھا۔ اوکے جاتے ہیں اس کے پاس، تم رونا بند کرو، تم سیف ہو ہمارے ساتھ۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے تسلی دی اور تھوڑا سا آگے ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی لڑکی کے قریب ہوئی۔ سنبل کافی شاپ پر لے لو پہلے۔ گاڑی جیسے ہی کافی شاپ پر رکی، آسفرین نے گھبرا کے سر کو کھڑکی سے تھوڑا اونچا کیا، خوف سے ارد گرد دیکھا۔ دیکھیں گھبرائیں مت آپ کار میں رہو، میں آپ کی دوست کو لے کر آتی ہوں۔ بتاؤ وہ کہاں بیٹھی ہے؟ ساتھ بیٹھی لڑکی نے پیار سے پوچھا۔ آسفرین نے التجائی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ دلاور ولاس کے وسیع و عریض لاؤنج میں علی دان پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا اور سامنے سندل اور اوز گل مجرم سی بنی کھڑی تھی۔ بھائی وہ بہت پریشان ہے لڑکی، سندل نے التجائیہ لہجے میں کہتے ہوئے علی دان کی طرف دیکھا جو اس وقت ان کی اس بے وقوفی پر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ تینوں کسی انجان لڑکی کو اٹھا کے گھر لے آئی تھیں اور اب اس کی مدد کرنا چاہتی تھیں۔ پاگل ہو تم؟ پریشان تھی تو تم تینوں گھر اٹھا کے لے آئی اس کو، علی دان نے دانت پیس کے کہا اور گھور کے سامنے کھڑی اوزگل کی طرف دیکھا۔ اوزگل نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ علی دان 3 پیس سوٹ میں ملبوس کہیں جانے کو بالکل تیار گھر سے نکلنے ہی والا تھا جب انہوں نے اسے لاؤنج میں روکا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ لڑکی ان کی کار میں بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کی دوست بہت گھبرا گئی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر اس لڑکی نے بتایا کہ وہ آدمی اسے بلیک میل کر رہا ہے جس سے بچ کر وہ بھاگی تھی اور ان کی کار سے ٹکرائی تھی۔ ابھی بھی وہ آدمی بار بار اسے فون کر رہا تھا جو وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس لڑکی کا تو رو رو کے اتنا برا حال تھا کہ وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اب سنبل ڈرائنگ روم میں ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ دونوں علی دان سے اس بیچاری لڑکی کی مدد کرنے کی التجا کر رہی تھی۔ بھائی پلیز، وہ آدمی بری طرح اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کی تصویریں ہیں اس کے پاس اور فوٹو شاپ کی ہوئی ہیں۔ بیچاری بہت معصوم ہے، وہ اسے لے کے جا رہا تھا، وہاں سے بچ کے بھاگی ہے اور ہماری کار سے ٹکرا گئی۔ سندل نے التجائیہ انداز میں ساری بات سنائی۔ علی دان اب کمر پہ ہاتھ دھرے کھڑا تھا، پرسوچ انداز میں دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علی دان بھائی پلیز سوچے مت، صفدر بھائی سے ہیلپ لینا پلیز، آئی سویئر وہ انوسینٹ ہے۔ سندل نے پھر سے کہا تو علی دان نے گہری سانس لی۔ صفدر اس کا دوست تھا اور پولیس فورس میں تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ سندل بضد تھی کہ وہ اس لڑکی کی مدد کرے۔ نمبر لے کے آؤ اس لڑکی سے جو لڑکا بلیک میل کر رہا ہے اس کا، علی دان نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سندل جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی جہاں وہ ان دونوں لڑکیوں کو بٹھا کر آئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ اپنی دوست کے گلے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ سنیں اس لڑکے کا نمبر دیں گی آپ؟ سندل نے نرم سے لہجے میں کہتے ہوئے کاغذ سامنے میز پر رکھا۔ آسفرین نے چونک کے سر اوپر اٹھایا، آنکھیں رو رو کے سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا وہ سب ٹھیک کر رہی تھی؟ اس نمبر سے مسلسل کال آ رہی تھی جو وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ خوف، بے یقینی ایسی تھی کہ سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کرے۔ دیکھو پریشان نہ ہو، میرا بھائی ہے، اس کا دوست پولیس فورس میں ہے، وہ نمبر سے اسے ٹریس کر لیں گے اور ساری پکس لے لیں گے اس سے، سندل نے تسلی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے آسفرین کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے آسفرین کے کندھے پہ دباؤ ڈال کے سر کو اس بات میں ہلایا اور پھر خود آسفرین کا فون پکڑ کے نمبر سامنے پڑے کاغذ پہ لکھ دیا۔ ڈونٹ وری، آپ یہاں بیٹھو، سندل نے مسکرا کے تسلی دی اور پھر باہر نکل گئی۔
ازفرین نے گھبرا کے عالیہ کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے 4 بج چکے تھے اور انہیں شام 6 بجے یہاں سے نکلنا تھا لازمی۔ علی دان نے کار میں بیٹھ کر فون سے کال ملا کر اس کو ایک طرف سیٹ پہ رکھا اور ایئرپوڈز کو کان میں لگایا۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ موڑا، گاڑی دلاور ولاس سے باہر نکل رہی تھی۔ 4 فون بیل جانے کے بعد دوسری طرف موجود نفس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز پر پرجوش لہجے میں علی دان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاڑی اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک بھائی، آج کیسے یاد آئی بے وفا انسان کو میری؟ کیسے ہو؟ سنا ہے پاکستان میں ہو؟ دوسری طرف صفدر نے خوش دلی سے پوچھا، جس پہ وہ مسکرایا۔ ٹائی کی نوٹ کو ایک ہاتھ سے تھوڑا سا گھمایا جبکہ دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ کو تھامے ہوئے تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس دفعہ پاکستان آ کر وہ کسی دوست سے نہیں ملا تھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، ہاں پاکستان میں ہوں، بس یار ایک مدد درکار ہے تجھ سے، کیس ہے ایک بلیک میلنگ کا۔ علی دان نے اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے لب بھینچے۔ گاڑی اب مین روڈ پہ آ چکی تھی۔ صفدر اس کا بہت پرانا دوست تھا، گھر میں بھی کافی آنا جانا تھا، یہی وجہ تھی کہ سندل بھی اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اچھا، خیریت؟ حاضر جناب، حکم کریں آپ، ہوا کیا ہے؟ صفدر نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ دیکھ مجھے تو جانا ہے مری بابا کی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں، تو میں تمہیں نمبر سینڈ کر رہا ہوں، اس کو ٹریس کر اور اس لڑکے کو پکڑ جلدی سے۔ علی دان نے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ دلاور کے کہنے پر ان کے ساتھ بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع ہوا تھا، جس کے لیے اسے آج رات میر دلاور کے ساتھ بزنس ڈیل پہ جانا تھا۔ کسی لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے، کوئی تصویریں وغیرہ لے کر سوشل میڈیا سے۔ پتہ تو ہے آج کل کی بے وقوف لڑکیوں کا، اسی لیے سخت چڑ ہے مجھے اس سب سے۔ علی دان نے ماتھے پر شکن ڈالے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اسے اس انجان لڑکی پہ غصہ آ رہا تھا جو اپنی بے وقوفی کے بل بوتے پر آج پریشان حال تھی۔ اوکے میں دیکھ لیتا ہوں، تو نمبر سینڈ کر مجھے، صفدر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں نمبر بھی سینڈ کر رہا ہوں، اور سن، سندل سے رابطہ کر لے، اس کی دوست ہے کوئی یار، پلیز وہ پریشان ہے، علی دان نے عجلت میں کہا۔ دوسری طرف سے میر دلاور کی پھر سے کال آنے لگی تھی، جو آفس میں بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا فکر نہ کر، بس نمبر دے اس کا، میں کرتا ہوں سندل سے بات، اور گھر بھی جانا پڑے تو چلا جاؤں گا، صفدر نے اسے تسلی دی۔ اچھا شکریہ یار، میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، صبح ملتا ہوں پھر آ کے، اللہ حافظ، علی دان شکر گزار لہجے میں کہنے لگا۔ فون بند کیا اور جلدی سے صفدر کو سندل کا اور اس لڑکے کا نمبر سینڈ کیا، اور خود اب وہ میر دلاور کو کال ملا چکا تھا۔ 2 پولیس والے بلکتے ہوئے دانش کو واپس لاک اپ کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ وہ بار بار ازفرین کے پاؤں پکڑ رہا تھا۔ پولیس نے اسے اتنے برے طریقے سے مارا تھا کہ اس کے منہ پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے، شرٹ پھٹی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی تھی، جہاں اس کے سامنے دانش کے فون سے اور لیپ ٹاپ سے وہ اپنی تصاویر ڈیلیٹ کروا چکی تھی۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ عالیہ اس کے ساتھ بیٹھی اسے بار بار تسلی دے رہی تھی۔ دیکھیں اب رونا بند کر دیں، آپ کے سامنے آئی ڈیز بند کروائی ہیں، پریشان نہ ہوں، اور یہ لیپ ٹاپ اس کا اور فون بھی اب پولیس کسٹڈی میں ہے، اس کو بھی ڈسٹروائے کرواتے ہیں، صفدر نے سامنے بیٹھی ازفرین سے کہا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس میں تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دانش نامی شخص اپنی آئی ڈی ڈی ایکٹیویٹ کر چکا تھا، جس سے وہ اسے بلیک میل کرتا رہا تھا۔ اس نے بڑے دھڑلے سے اپنی اس آئی ڈی پر اس کی اور اپنی تصویر ڈسپلے پک میں لگا رکھی تھی۔ صفدر نے دانش کی ازفرین کے ساتھ فون پہ بات کروا کے اس کا فون ٹریس کرنے کے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہ پہنچے، جہاں سے وہ اسی دوسرے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر بار بار ازفرین کو فون پہ دھمکا رہا تھا۔ صفدر نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کی دکان اور گھر سے اس کے تمام فونز اور لیپ ٹاپس کسٹڈی میں لے لیے گئے تھے۔ آپ اب گھر جائیں، صبح تک یہ باقی بھی ہر چیز اگل دے گا، جہاں جہاں آپ کی تصویریں رکھی ہوں گی، اور اب تو اس کی ساتھ پشتیں بھی آپ کو بلیک میل نہیں کریں گی۔ صفدر نے ازفرین کو تسلی دی اور سندل کے ساتھ جانے کے لیے کہا۔
عالیہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ اس شہر سے نہیں ہے، انہیں جانا ہے۔ رات کے 7 بج چکے تھے، لیکن صفدر نے ابھی انہیں گھر جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ بوجھل سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ عالیہ کے ہم قدم پولیس اسٹیشن سے باہر نکل رہی تھی۔ سر بھی دل کی طرح انجانے سے خوف کے زیر اثر بھاری ہو رہا تھا۔ اپنا ہی ضمیر بار بار سامنے کھڑا ہو کر اس کے منہ پر تمانچے رسید کر رہا تھا۔ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی وہ۔ جلد بازی اور محبت کے جوش میں آج زندگی میں پہلی دفعہ وہ پولیس اسٹیشن جیسی جگہ پہ کھڑی تھی۔ ایسی بیٹی جسے کبھی بھائی اور باپ نے اکیلے کہیں جانے نہیں دیا تھا، آج پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے خود کو معصوم ثابت کرنے کی گواہیاں دینی پڑ رہی تھیں۔ دل میں بسے شخص کی آڑ میں ایک شیطان کی آنکھوں کی بھوک مٹاتی رہی۔ سندل، سنبل اور اوزگل اب کار کے قریب پہنچ چکی تھی اور وہاں باتوں میں مصروف ان دونوں کے پہنچنے کا انتظار کر رہی تھیں، جو اپنی اپنی سوچوں میں گم سم سی تھیں۔ اور وہ جو نہیں بناتی اپنے چھپے ہوئے دوست، اور وہ جو نہیں بناتی اپنے چھپے ہوئے دوست، ذہن میں بار بار گونجتے ہوئے الفاظ زمین میں گاڑ رہے تھے۔ وہ ایسی نہیں تھی، وقت اور حالات نے یہ سب کروا دیا تھا، جس کا خمیازہ بھگتا تھا اور دل شرمندہ تھا۔ توبہ کے ورد کے لیے بھی۔ اس کے فون پر سعد کی کال آ رہی تھی اور عالیہ کے موبائل پر بھی اس کے گھر والے بار بار فون کر رہے تھے۔ دونوں گھر سے جھوٹ بول کر نکلی تھیں اور یہاں معاملہ اتنا طول پکڑ گیا تھا۔ عالیہ، ہمیں واپس جانا ہے، سعد بھائی کی کال آ رہی ہے بار بار، اور خالہ بھی پریشان ہے۔ ازفرین کی سہمی ہوئی سی سرگوشی نما آواز پر ساتھ چلتی عالیہ نے کھوئے سے انداز میں گردن کو خم دے کر اس کی طرف دیکھا۔ ازفرین کے زرد چہرے پر کیا کیا نہیں تھا، دکھ، تذلیل، پریشانی اور شرمندگی۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ ازفرین کو بچپن سے جانتی تھی، اور اب ازفرین کا اس سے بھی نظریں چراتا چہرہ اس کے دل کو تکلیف دے رہا تھا۔ میرے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہیں، بہت لیٹ ہو چکے ہیں ہم، 6 بجے ہمیں یہاں سے ہر صورت نکلنا تھا۔ عالیہ نے اپنے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان سے لہجے میں اس کی سوچ کی تائید کی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ گھر والوں کو بار بار ٹرین کے بے سبب رکے رہنے کا بتا کر ٹال رہی تھیں۔ عالیہ کے گھر والے اب اسے بس سے آنے پہ اکسانے لگے تھے۔ ان دونوں نے کسی کو بھی اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا اور آج کے دن ہی واپسی کا کہا تھا، اور اگر وہ آج واپس نہیں جاتی تو عالیہ کے گھر والے بھی چوکنے ہو سکتے تھے، جو ابھی تک تو آرام سے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ دوبارہ ہمیں اپنے گھر لے کے جا رہی ہیں عالیہ، تم ان سے کوئی بہانہ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا واپس لاہور کے لیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ازفرین نے گھٹی سی آواز میں عالیہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے بازو کو دبوچ کے کہا۔ وہ اب کار کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ عالیہ نے ازفرین کے ہاتھ پر تسلی آمیز تھپکی دی۔ وہ اب ان تینوں کی کار میں بیٹھ رہی تھیں۔ اوزگل ان دونوں کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ سندل کار ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ سنبل فرنٹ سیٹ پر سندل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ازفرین نے مدد طلب نظروں سے ساتھ بیٹھی عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے پرسوچ انداز میں ارد گرد دیکھا۔ اوزگل موبائل پہ مصروف تھی، جبکہ سندل اور سنبل اپنی ہی کوئی بات کر رہی تھی۔ سندل، آپ ہمیں یہاں مین روڈ پہ اتار دیں، دراصل یہاں پاس میں ہی میری خالہ کا گھر ہے، میری بات ہو گئی ہے ان سے، ہم رات وہیں رکیں گے۔ عالیہ نے جھجکتے ہوئے تھوڑا آگے ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی سندل سے بات شروع کی۔ وہ تینوں اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ عالیہ اور ازفرین ہی جانتی تھیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ دیکھیں عالیہ، آپ اور ازفرین ہماری بہنوں کی طرح ہیں، ہمارا آپ کی مدد کرنا کوئی احسان نہیں ہے آپ پر۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری وجہ سے ازفرین ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی ہیں۔ آپ بلا جھجک ہمارے گھر رات گزار سکتی ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سندل نے اپنائیت سے کہتے ہوئے رخ موڑے عالیہ کی طرف دیکھا۔ ازفرین نے جلدی سے نظریں چرائیں، جبکہ سنبل اور اوزگل اب دھیرے سے سندل کی بات کی تائید میں سر ہلا رہی تھیں۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھیں کہ وہ رات ان کے گھر میں گزارنے سے جھجک رہی ہے۔ عالیہ نے سوالیہ انداز میں ازفرین کی طرف دیکھا۔ ازفرین کی آنکھوں میں بے چارگی کو بھانپ لیا۔
آصفرین نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے تھوک نکلا، الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ خدا نے آپ کو اور آپ کے بھائی کو فرشتہ بنا کر میرے لیے بھیجا، اور آپ کی طرف نہ رکنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دونوں اس کو احسان سمجھ رہی ہیں۔ آصفرین نے دھیرے سے سر اٹھائے باری باری تینوں کی طرف مشکور نظروں سے دیکھا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں فری، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ اس وقت اگر آپ ہمیں یوں سپورٹ نہ کرتیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ عالیہ نے جلدی سے آصفرین کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انہیں یہاں سے نکلتے ہی قریبی کسی بھی بس اسٹیشن پہ پہنچنا تھا اور پھر لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ اوکے چلیں بتا دیں پھر آپ کو کہاں ڈراپ کرنا ہے۔ صبح پھر میں آصفرین کے نمبر پہ کال کروں گی، آپ کو لینے آ جاؤں گی، سندل نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ عالیہ نے گڑبڑا کے آصفرین کی طرف دیکھا جس کی نظروں میں صرف نفی تھی۔ آپ یہیں اتار دیں، کچھ ہی فاصلے پہ ہے کالونی، ہم ٹیکسی سے چلے جائیں گے، پریشان نہ ہوں بالکل، اور صبح کزن کے ساتھ ہم پولیس اسٹیشن پہنچ جائیں گے۔ عالیہ نے سامنے مین روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے جھوٹ بولا۔ آصفرین اب بوکھلائے سے انداز میں عالیہ کی بات کی تائید میں زور زور سے سر ہلا رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، صبح پھر صفدر بھائی جب کہیں گے آپ لوگ پہنچ جائیے گا پولیس اسٹیشن۔ سندل نے مسکراتے ہوئے کار کو سڑک کی اطراف میں روکا۔ جی بالکل، آصفرین نے آہستگی سے سر جھکائے جواب دیا۔ اب وہ بیگ کو کندھے پر درست کرتی اتر رہی تھی۔ اوکے پھر صبح ملاقات ہوتی ہے، اوزگل نے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنائیت سے کہا، جس کے جواب میں وہ دونوں بس سر جھکا کر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سر ہلا کے رہ گئیں۔ ان کی کار اس وقت تک کھڑی رہی جب تک آصفرین اور عالیہ ٹیکسی میں بیٹھ نہیں گئیں۔ وہ بہت اچھی تھیں، ان سے جھوٹ بولتے ہوئے اور دھوکہ دیتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی تھی، پر بات صرف اتنی تھی کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ یہ بات ان کے گھروں تک پہنچتی، اور یہاں رک کر پولیس انویسٹیگیشن کو مکمل کروانے سے ان کے گھر والوں کو بھنک پڑ سکتی تھی۔ سب کچھ تو ختم تھا، اور آصفرین دل میں سم توڑ کر اور موبائل کو پھینک کر ہر طرح کا رابطہ ختم کر دینے کا تہیہ کر چکی تھی، اور توبہ کے ہر ورد کے بعد یہی وہ بات تھی جس کو دہرا رہی تھی کہ اب اسے علی دان کو تلاش نہیں کرنا۔ اب عالیہ نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائے پریشان حال بیٹھی آصفرین کی طرف دیکھا۔ اب کیا واپس جانا ہے ہمیں؟ یہ پولیس کا چکر، یہ سب، اگر سعد بھائی کو اس کی بھنک بھی پڑی، اف میرے خدا۔ آصفرین نے نچلے لب کو کچلتے بے چینی سے کھڑکی سے باہر دیکھا، جبکہ آنکھوں میں پھر سے موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس قصے کو یہیں دفن کرنا تھا۔ کسی کو بھی اس بات کی بھنک بھی پڑی تو رہی سہی عزت بھی خاک میں مل سکتی تھی، اور سعد بھائی کا جھکا ہوا سر اب وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لبوں کو رونے کے انداز میں باہر نکالے وہ اب آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میری پردہ پوشی فرما۔ منہ پر ہاتھ رکھے پھر سے دعا شروع کی۔ عالیہ نے اس کی بات پر دھیرے سے سر ہلایا، پھر تھوڑا سا آگے ہو کر ٹیکسی ڈرائیور کو قریبی بس اسٹاپ پر لے جانے کا کہنے لگی۔ واٹ؟ صفدر نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ نیچے میز پر پڑے کاغذ پر لکھے گئے الفاظ ناقابل یقین تھے۔ حیرت سے بھویں سکیڑے سامنے کھڑے پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھا، جو کچھ دیر پہلے ہی دانش کا بیان اتار کے اس کے سامنے لایا تھا۔ سنو، لے کر آؤ اس دانش کو لاک اپ سے جلدی جلدی۔ صفدر نے تھوڑی پر ہاتھ رکھے الجھے سے انداز میں سامنے کھڑے انسپکٹر سے کہا۔ حیرت ایسی تھی کہ وہ بار بار دانش کے بیان کو پڑھ رہا تھا۔ علی دان دلاور، یہ وہ نام تھا جو دانش کے بیان میں نمایاں تھا، جس نے پریشان کر دیا تھا۔ اگر علی دان یہ سب جانتا تھا تو مجھے کیوں کہا کہ صرف سندل کی دوست ہے؟ عجیب بات تھی۔ صفدر الجھ کے رہ گیا تھا۔ جی سر، وردی میں ملبوس انسپکٹر نے سر پر ہاتھ رکھے پاؤں کو زمین پہ مارا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دانش کے ہمراہ آفس میں تھا۔ دانش کے ہاتھ ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کی بائیں طرف کھڑے انسپکٹر نے اس کے بازو کو دبوچ رکھا تھا۔ یہ جو تم نے سب لکھوایا ہے اپنے بیان میں، یہ سچ ہے کیا؟ تم علی دان دلاور کو کیسے جانتے ہو؟ صفدر نے ابرو چڑھائے الجھے سے لہجے میں سوال کیا۔
میں نہیں جانتا تھا جی، اور ابھی بھی نہیں جانتا ہوں، بس تصویر اٹھا لی تھی اس کی آئی ڈی سے۔ ہاں، پر وہ لڑکی اس سے پیار کرتی تھی۔ دانش نے سوجے ہونٹ کے ساتھ بمشکل جواب دیا۔ تکلیف کے باعث وہ رک رک کے بول رہا تھا۔ پولیس نے اسے بے تحاشا مار کر سارا بیان لکھوایا تھا۔ بقول اس کے اب اس کے پاس کہیں بھی ازفرین کی کوئی تصویر نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ اس نے ساری کہانی بتا دی تھی کہ اسے ازفرین کیوں اور کیسے ملی تھی۔ کیا؟ صفدر کی آنکھیں حیرت سے اور زیادہ کھل گئی تھیں۔ وہ لڑکی علی دان سے محبت کرتی تھی، علی دان کو تلاش کر رہی تھی، اور سندل کی دوست تھی، اور جنگل میں ملی تھی، علی دان کے گھر میں تھی، اور علی دان کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں جانتا اس کو۔ کیا تھا یہ سب؟ صفدر کا دماغ گھوم گیا۔ کوئی کڑی کہیں سے بھی نہیں مل رہی تھی، اور اس الجھی ڈور کو سلجھا صرف علی دان سکتا تھا۔ ہاں جی، میرے تو بیٹے کا نام ہے علی دان، اس کے نام سے بنایا تھا میں نے تو آئی ڈی، اور ازفرین سمجھی وہ علی دان دلاور میں ہوں۔ میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ دانش نے سر جھکا کر شرمندگی سے انداز میں کہا۔ صفدر حیرت کے سمندر میں غوطے لگاتا الجھا سا بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ اس علی دان کو سمجھ کے مجھ سے بات کرنے لگی تو میں بھی کرتا رہا پھر۔ دانش بات کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ دانش کی باتیں صفدر کو اور الجھا رہی تھیں۔ پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ علی دان دلاور کوئی اور ہی علی دان دلاور ہو۔ ذہن میں اٹھتے سوال پر صفدر جھٹکے سے کرسی کی پشت سے کمر ہٹا کر سیدھا ہوا، میز پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ اوہ، 1 منٹ رکو۔ صفدر نے ہاتھ کے اشارے سے دانش کو بولنے سے روکا۔ اپنے موبائل میں جلدی سے علی دان کی تصویر نکال کے دانش کے سامنے کی۔ یہ علی دان دلاور دیکھو اسے۔ کیا یہ تھا وہ جس کی تم نے پھر اصل تصویر اٹھائی تھی؟ صفدر نے بھویں اچکائے سوال کیا۔ دانش کے چہرے کو بغور دیکھا، جو اب حیرت سے کبھی علی دان کی تصویر کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی صفدر کی طرف۔ جی، یہی تھا جی۔ اب الجھنے کی باری دانش کی تھی۔ گھٹی سی آواز میں جواب دیتا اب وہ حیرانگی سے صفدر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لے کے جاؤ اسے اور بند کر دو پھر سے۔ صفدر نے پاس کھڑے انسپکٹر کو روب سے حکم دیا، جو فوراً تعمیل میں دانش کو گرے باندھ سے پکڑے واپس لے جا رہا تھا، جبکہ صفدر اب تیزی سے موبائل کی اسکرین پر علی دان کا نمبر ملا رہا تھا۔ بس اسٹیشن پر وہ سر جھکائے زمین پر بیٹھی موبائل سے نکالے گئے سم کارڈ کو اینٹ سے مار رہی تھی۔ اسلام آباد سے لاہور کے لیے بس کے نکلنے میں آدھا گھنٹہ پڑا تھا۔ یہ ویٹنگ روم سے باہر واش روم کے قریب کی جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ عالیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو ازفرین زمین پہ بیٹھی اینٹ کو کسی چیز پہ مار رہی تھی۔ پاس سے گزرتے لوگ بھی گردن موڑ موڑ کے ازفرین کی طرف دیکھ رہے تھے، پر وہ تو ایسے بے نیاز بیٹھی تھی جیسے وہ اکیلی بیٹھی ہو، اور سم پر اینٹ کچھ اس انداز میں مار رہی تھی جیسے اپنے دل پہ مار کے اسے سزا دے رہی ہو۔ سم توڑ کے پھینک رہی ہوں۔ سعد بھائی کو تمہارے موبائل سے کال کر کے کہوں گی کہ موبائل گر گیا کہیں، ازفرین نے مدھم سی آواز میں جواب دیا۔ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا، ہاتھ اسی طرح اینٹ کو سم پہ پٹک رہے تھے۔ سم پچک گئی تھی پر وہ ہنوز اسی طرح اینٹ کو سم پہ پٹک رہی تھی۔ کیوں فری؟ ایسا کیوں کر رہی ہو پاگل؟ عالیہ فوراً اس کے سامنے زمین پر بیٹھی اور اب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی لٹیں دوپٹے کی اوٹ سے نکل کے چہرے سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ زرد چہرہ بس اسٹینڈ پر جلتے بلب کی زرد روشنی میں اور ہلدی کی مانند لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے سوج کر پلکوں کے بالوں کے درمیانی فاصلے کو بڑھائے ہوئے تھے۔ ناک بار بار صاف کرنے کے باعث نتنوں کے نیچے کا حصہ بھی سرخی مائل ہو رہا تھا۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جو آج صبح کافی شاپ کے زینہ چڑھنے سے پہلے کا تھا۔ علی دان کا تو پتہ نہیں، پر میں نہیں چاہتی پولیس یا پھر وہ گندا شخص کسی بھی طرح مجھ تک پہنچ سکے۔ ازفرین کی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عالیہ جو اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ لگا رہی تھی، اس کی آواز کے درد پر دکھ بھری نظر اس پہ ڈالی۔ لیکن فری، شاید اس طرح اس آدمی کے ذریعے اصل علی دان ہی مل جاتا تمہیں، عالیہ نے ملائم سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے جھکے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ پہلی دفعہ تو اس نے ازفرین کو کسی کے لیے یوں بدلا سا دیکھا تھا۔ ویسے تو اسے ہمیشہ ہی ایک کٹ پتلی سی لگتی تھی وہ، جسے اس کے بھائی بہن اپنے اشاروں پہ نچاتے تھے۔
بہن اپنے مفاد کے لیے تو بھائی اپنے مفاد کے لیے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے آصفرین کو یوں خود سے کوئی قدم اٹھاتے دیکھا تھا، اپنے لیے فیصلہ کرتے دیکھا تھا، اور اس کے اسی فیصلے سے وہ خوش ہوئی تھی۔ پر وہ تو اور ٹوٹ گئی تھی اس سب سے، اور ڈرپوک لگ رہی تھی، خوف زدہ ہو گئی تھی۔ علی دان کا ملنا خدا پہ چھوڑ دیا میں نے۔ آصفرین نے ہاتھ جھاڑے اور آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ عالیہ بھی اسی انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ محبت ہو جانا خطا نہیں تھی، محبت کے لیے جس راستے کو اختیار کیا تھا وہ غلط تھا، اسے خود سے تلاش کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر تلاش کیا ہی تھا تو رابطہ نہ کرتی، اگر رابطہ کر ہی لیا تھا تو بس کہتی کہ محبت ہے تو رشتہ بھیج دو علی دان دلاور، بس ختم بات۔ بات کرتی رہی، کرتی ہی چلی گئی، اور پھر کرتی ہی رہی۔ علی دان سمجھ کے یہ خطا کی، تصویریں بھیجی یہ خطا کی، بھائی سے چھپ کے بات کرتی تھی یہ خطا تھی میری، اور یہ اسی خطا کی سزا تھی۔ آصفرین نے سوچتے ہوئے کھوئی سی صورت بنائے عالیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر میری محبت، میری بے لوث چاہت میں ذرا سی بھی پاکیزگی ہے تو وہی واحد ایک ذات ہے جو اب اس سے ملوا سکتی ہے مجھے۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ اگر وہ محبت دلوں میں ڈال سکتا ہے تو ملوا بھی صرف وہ ہی سکتا ہے۔ گہری سانس لی اور لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج کے بعد میں اس کو یاد کروں گی اور اس کے ملنے کی دعا کروں گی خدا سے۔ ہاں، اس سے کیا چھپانا، وہ تو جانتا ہے۔ کرتی ہوں ایک نامحرم سے محبت، پر مانگنا اس سے چاہیے تھا چپ کے۔ سرے عام تلاش کرنے نکل پڑی، باتیں کرنے لگی راتوں کو جاگ کے، پر نہیں، اب نہیں۔ اب تو اگر نہ بھی ملا تو کوئی شکوہ نہیں خدا سے، رضا سمجھوں گی اس کی۔ وہ ٹرانس میں بول رہی تھی، کھوئی کھوئی سی، نظریں سامنے جمی تھیں، ہتھیلیوں پر ابھی بھی اینٹ سے اتری مٹی جمی تھی، انگلیوں کی پورے اینٹ کو بار بار پٹخنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میری غلطی نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کیا، اللہ کی ناراضگی بھی مول لی، ایک نامحرم سے غلط ربط استوار رکھا، اس کی سزا ملی مجھے۔ وہ بول رہی تھی اور عالیہ بس چہرے پر کرب سجائے اسے سن رہی تھی۔ کہہ بھی کیا سکتی تھی اسے، اس کی ہر بات درست تھی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا علی دان مجھ سے محبت کرتا بھی تھا یا نہیں۔ آخری بات پر اس کا ضبط ختم ہو چکا تھا، وہ رو دی تھی۔ ہاں، یہ بھی تو نہیں پتا تھا اسے کہ علی دان اس سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں، بس خود ہی سے سوچ لیا۔ اس کا گانا، اس کی نظریں، اس کا پھول، سب اس کا اظہار تھا۔ عالیہ نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ علی دان کی سانس پھول رہی تھی، تیز تیز قدم ہوٹل کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس، ہوائیاں اڑے چہرہ لیے وہ اب تقریباً بھاگ رہا تھا۔ اس کے بھاگنے سے کرمزی رنگ کی ٹائی گلے میں جھول رہی تھی۔ بال جو کچھ دیر پہلے ترتیب سے کنگھی تھے اب فرنٹ سے بکھر سے گئے تھے۔ بڑی آنکھیں پریشانی کی وجہ سے تھکی سی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی چابی سے عجلت میں کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ میر دلاور نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر سے نظریں اٹھا کے اوپر دیکھا۔ وہ کمرے میں موجود صوفے پر بالکل تیار بیٹھے تھے۔ میٹنگ شروع ہونے ہی والی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ بابا، پھولی سانسوں کو بحال کرتا وہ اب بالکل میر دلاور کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرہ پریشان تھا اور پیشانی پر شکن تھے۔ بابا، مجھے اسلام آباد جانا ہے واپس، ابھی، مؤدب لہجے میں کہتے ہوئے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا۔ میر دلاور جو عجیب الجھے سے انداز میں اس کی حواس باختہ سی حالت کو دیکھ رہے تھے، اس کے یوں واپس جانے کی بات پر اب حیرت سے آنکھیں پھیلا چکے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا بیٹا، خیریت ہے؟ ابھی تو آئے ہیں ہم مری، میر دلاور نے پریشان سے لہجے میں پوچھا، جس پر اب علی دان کمر پر ہاتھ دھرے اوپری ہونٹ کو دانتوں میں پکڑ کے کھینچ رہا تھا۔ سانس اب کچھ نارمل حالت میں آ چکا تھا، پر چہرہ ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ بابا پلیز، مجھے جانا ہے، کچھ بہت اہم کام ہے، علی دان نے الجھے سے انداز میں کہا۔ اس کو جلدی نکلنا تھا، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی تو دماغ پھٹ رہا تھا صفدر کی ساری باتیں سن کر۔ کوئی تھا جو دل اور دماغ پر برابر ضرب پہ ضرب لگا رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو؟ ابھی تو پہنچے ہیں ہم۔ میر دلاور اب پریشان سے ہو کر صوفے پہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، نرمی سے کہتے ہوئے اس کے قریب ہوئے۔
بابا میرے ایک دوست، علی دان نے کمر سے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں معلق کیے، فکرہ ادھورا چھوڑا، ذہن میں بہانہ گھڑا، ہاتھوں کو نیچے گرایا۔ وہ میرا دوست پریشان ہے، مجھے پہنچنا ہے اسلام آباد جلدی، میں آپ کو پھر فون پہ بتا دوں گا ساری بات، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ علی دان نے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھتے ہوئے تیزی سے ترتیب شدہ الفاظ زبان سے باہر اچھالے۔ میر دلاور ابھی بھی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، پر پھر بھی سر کو آہستگی سے اس بات میں ہلا کر اس کو جانے کی اجازت دی، اور وہ تو جیسے سر کی مثبت جنبش کے ہی انتظار میں تھا۔ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میر دلاور گہری سوچ میں اب بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اس سے رابطہ کیا تھا، اس نے کہا کہ تم علی دان ہو؟ یہ کہنے لگا ہاں میں تمہارا علی دان ہوں۔ یہ کہنے لگا ہاں میں تمہارا علی دان ہوں۔ وہ کہتی تم علی دان ہو؟ یہ کہتا ہاں میں تمہارا علی دان ہوں۔ صفدر کی آواز گونجی، زور کی ضرب دل پہ لگی۔ گاڑی فراٹے بھرتی مری سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھی۔ آنکھوں کو سکیڑے سامنے سڑک پر جمائے علی دان کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پہلے ہی دن اسے ویڈیو کال پہ بلا لیا خبیث نے، اور وہ تمہارا سمجھ کے فوراً آ گئی۔ بس کہتا کہ اس کو دیکھا اور علی دان نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ دل پہ ایسا گھونسا پڑا جس زور سے اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ ہتھیلی سن ہو گئی تھی، دل میں گھٹن سی ہو رہی تھی۔ بے چینی سے ٹائی کو دائیں سے بائیں گھما کے گلے سے کھینچ کے ساتھ کی سیٹ پہ اچھالا۔ ٹائی اب آڑی ترچھی موبائل کے اوپر پڑی تھی۔ اس نے کہا میں نے بھی تمہیں دیکھنا ہے۔ اس آدمی نے تمہاری آئی ڈی کو تلاش کیا اور تمہاری تصویر اٹھا کے اسے بھیج دی اور اس کے یقین کو پختہ کر دیا۔ کار کی رفتار اور تیز ہو چکی تھی، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لب ایک دوسرے میں ایسے پیوست تھے کہ پیشانی کی اطراف کی رگیں پھول رہی تھیں، جبڑے باہر کو واضح ہو رہے تھے، ناک کے نتنے بھی اپنے حجم سے زیادہ بڑے ہو رہے تھے، ایسے جیسے وہ کچل کے رکھ دے گا کسی کو گاڑی کے پہیوں کے نیچے۔ اس نے تصویریں مانگی اسفرین کی اور ان کو اپنی تصویروں کے ساتھ ملا دیا۔ اب اس کو لے کے جا رہا تھا انہی تصویروں کے ذریعے بلیک میل کرتے ہوئے۔ گاڑی کے ٹائر عجیب طرح سے چرچرا رہے تھے، اتنی سردی میں بھی کن پٹی پر پسینے کی بوندیں واضح ہونے لگی تھیں، اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھ کی رگیں بھی پھول گئی تھیں۔ زور سے جا کر سر دیوار میں لگا تو دانش لڑکھڑا سا گیا۔ ابھی سنبھلا نہیں تھا کہ علی دان نے پھر سے گردن سے پکڑ کے اس کے منہ کو سیدھا کیا، مٹھی کو بھینچ کے ہاتھ کو اوپر اٹھائے دور سے لا کے اتنی زور سے مکہ دانش کے گال پہ مارا کہ اس کے منہ سے رال نکل کے زمین پہ گری۔ دانش کی گردن اسی رخ کو ڈھلک گئی جس رخ پہ مکہ پڑا تھا۔ خون سے لت پت چہرہ لیے وہ کراہ رہا تھا، پر مارنے والے کو کوئی رحم نہیں آ رہا تھا، ادموا کر چھوڑا تھا اسے۔ بس کر علی دان، بس کر یار، صفدر نے علی دان کا بازو پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہوئے التجا کی۔ علی دان نے جھٹکے سے بازو چھڑوایا اور پھر سے جا کے اس کے پیٹ میں ٹانگ ماری۔ دانش کے منہ سے عجیب وحشت ناک چیخ نکلی اور اب وہ زمین پہ لیٹ گیا تھا، ٹانگوں کو سمیٹ کے تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ صفدر نے علی دان کی کمر کے گرد بازو ڈال کے اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ علی دان مر جائے گا یار پلیز۔ صفدر اب بمشکل علی دان کو قابو کیے اس کے کان میں چیخ رہا تھا۔ اسے لاک اپ میں گھسا کے بہت بڑی غلطی کی تھی اس نے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کے لیے وہ کچھ ایسا رد عمل ظاہر کر دے گا۔ مر جائے! علی دان کی دھاڑ ایسی تھی کہ دانش نے کانپتے سے ہاتھ اوپر اٹھا کے ہوا میں جوڑے۔ صفدر اب علی دان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہا تھا۔ پاس کھڑے انسپکٹر کو آنکھ کے اشارے سے لاک اپ بند کرنے کا کہا۔ دانش کا چہرہ زمین پہ پڑا تھا، ناک سے نکلتا سانس زمین پر پڑی مٹی کو اڑا رہا تھا، پھر اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ آئرن مین! صفدر اب علی دان کو گھسیٹ کے کرسی پہ بٹھا چکا تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے دباؤ ڈالا۔ علی دان پلیز یار پلیز، سنبھال خود کو بھائی۔ اس کے چہرے کو پکڑ کے اپنی طرف کیا جو ابھی بھی دانش کو خون خوار نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بتائے گا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیا ہے یہ سب؟ پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کے گلاس علی دان کی طرف بڑھایا۔ بتاؤں گا، پہلے مجھے اس سے ملنا ہے۔
کہاں ہے وہ اب؟ علی دان نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھے پیشانی پہ بل ڈالے پوچھا۔ شرٹ کے کف فولڈ کیے بکھرے بالوں کے ساتھ سانس بحال کرتا وہ پھولی سانسوں سے اب صفدر کو گھور رہا تھا۔ سندل کے ساتھ ہی گئی ہے، صفدر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ علی دان اب موبائل جیب سے نکال رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ دوسری طرف سے سندل کے فون اٹھاتے ہی وہ تیزی سے گویا ہوا۔ ہیلو، ہاں وہ لڑکی کہاں ہے جس کی مدد کی تھی آج؟ بے چینی سے پوچھا۔ دوسری طرف وہ شاید سوئی اٹھی تھی۔ کچھ دیر خاموش ہی رہی۔ بول بھی پڑو اب، وہ لڑکی اشفرین کے گھر پہ ہے؟ دھڑکتے دل سے غصے میں سوال کیا۔ بھائی وہ لوگ تو اتر گئی تھیں مین روڈ پہ، انہیں اپنی کسی رشتے دار کے گھر سٹے کرنا تھا رات کو۔ نیند کی خماری میں بھاری سی آواز میں سندل نے جیسے ہی کہا، علی دان نے دانت پیس کے غصے سے موبائل بند کیا۔ نمبر 2 کا۔ صفدر کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ صفدر نے جلدی سے پاس پڑے کاغذات میں سے ایک فائل نکال کے کچھ ورق پلٹے اور پھر کھلی فائل علی دان کے سامنے رکھی۔ یہ نمبر لکھوا کے گئی ہے۔ صفدر نے نیلے رنگ کی سیاہی کے ساتھ لکھے گئے ہندسوں پہ انگلی رکھے ہوئے کہا، جبکہ علی دان اب تیزی سے اپنے موبائل پر وہ نمبر ملا رہا تھا۔ بند ہے یہ۔ کان سے موبائل نیچے کیے بے چینی سے صفدر کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہو، شاید ابھی بند ہو، صبح آئیں گی وہ تو بات ہو جائے گی، صفدر نے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھ کر کہا، جبکہ وہ اب پھر سے دانش کو گھور رہا تھا۔